ایک خبر آئی جس میں کہا گیا، اور یہ خبر سچ بھی ہے، سورسز نے اب تو خیر آپ لوگوں نے سن لی ہوگی، کہ تیفی بٹ جو ہے وہ پولیس مقابلے میں اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں سے یا ان کا وہ نشانہ بنے ہیں اور وہ مارے جا چکے ہیں۔ اور یہ وہ خبر ہے جس کا شاید ہر پاکستانی کو انتظار تھا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دولت، عہدہ اور جو بدماشی ہوتی ہے نا، وہ انسان کو وقتی طور پہ تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو بڑا بنا دے، آپ بہت طاقت کے اندر ہیں، مگر یہ سب ایک بہت بڑا ایک فریب ہوتا ہے اور یہ عارضی ہوتا ہے۔ جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ طاقت جو ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے، لیکن اصل جو حقیقت ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ تم دنیا میں جو کرو گے ویسا ہی تم بھگتو گے، چاہے تم کتنی ہی بڑی طاقت کیوں نہ رکھتے ہو یا کتنی بڑی بدماشی کیوں نہ تم کرتے ہو، چاہے کتنا ہی بڑا تمہارا اثر و رسوب کیوں نہ ہو، لیکن ایک دن جو ہے وہ انصاف کے ترازو میں سب کچھ تولا جاتا ہے۔ اور انصاف جب ہوتا ہے نا تو پھر وہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کتنے طاقتور ہیں۔ طاقت کیونکہ عارضی ہے، دولت کیونکہ فانی ہے، عہدے ختم ہونے والے ہیں اور یہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی چیز زندہ رہتی ہے، اگر کسی چیز سے فرق پڑتا ہے تو وہ انصاف ہوتا ہے۔ اور آج یہ جو واقعہ ہوا ہے پاکستان میں، جو خبر یہ آپ لوگوں کے سامنے آئی، یہ واقعہ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں، یہ کہنا شاید غلط نہیں ہوگا کہ 25 سال میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ ایک بہت بڑا اور اہم واقعہ ہے کہ امیر پلاج کیس، قتل کیس کا جو مرکزی جو ملزم تھا تیفی بٹ کے نام سے، اور یہ گینگ وار میں بڑے مشہور تھے، بہت لاہور کے سب سے بڑے بدماشوں میں سے یہ گنے جاتے تھے، وہ آج پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ اور یہ واقعہ پیش تب آیا جب یہ رحیم یار خان سے، کیونکہ گلاسکو چلے گئے تھے، اس کے بعد یہ دبئی آئے، انٹرپول کے تھرو ان کو لے کے آیا گیا، پھر رحیم یار خان سے صادق آباد کے علاقے میں جو CCD جو کرائم کاؤنٹر ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے ایک شاندار آپریشن کر کے پولیس کے مطابق یہ کہا گیا کہ ساتھیوں کے فائرنگ کے نتیجے میں یہ جاں بحق ہوئے ہیں اور وہ مارے گئے ہیں۔ اور یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ یہ خبر آج کی سب سے بڑی خبر ہے اور اس پہ ہر پاکستانی کو فخر ہونا چاہیے۔ کیوں فخر ہونا چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں، کافی لوگوں نے بات بھی کی تھی، متین صاحب کی بھی ویڈیو آئی اور انہوں نے کریڈٹ دیا CCD کو، اور انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ چیلنج کیا تھا کہ آپ کسی ایسے ڈاکو کو پکڑ کے دکھائیں، آپ چھوٹے چوروں ڈاکوؤں کو آپ ان کے ساتھ مقابلے کرتے پھرتے ہیں، بے قصور بھی اس میں مارے جاتے ہیں۔ مگر یہ پہلا موقع اور پہلا واقعہ ہے کہ ایک بڑے اور با اثر گینگ لیڈر کو بھی اس کے انجام تک پہنچایا گیا ہے، اور پورے دھڑلے کے ساتھ پہنچایا گیا ہے۔ مطلب پہلے اس کو انٹرپول سے یہاں پہ لائے، پھر اس کو رحیم یار خان میں رکھا، وہاں سے لاہور لے گیا، اور ابھی اچانک یہ خبر آ گئی اور یہ ثابت ہوا، یہ ثبوت دیا کہ حکومت اور قانون جب نافذ ہوتا ہے نا تو ادارے جب یہ کرنے پہ آتے ہیں تو صرف پھر چھوٹے چور یا چھوٹے جو مجرم ہوتے ہیں وہی نہیں، بلکہ بڑے بڑے مجرم بھی قانون کے شکنجے میں آ سکتے ہیں، اور پھر سب سے بڑا جو بدماش ہے وہ قانون ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کی چلتی ہے۔ اور پورے پاکستان کو اس چیز پہ میرے خیال میں فخر کرنا چاہیے، کیونکہ اس آپریشن نے یہ واضح پیغام دیا ہے سب کو، اور پنجاب حکومت کی طرف سے، CCD کی طرف سے یہ پیغام واضح دیا گیا ہے کہ گینگ وار کا خاتمہ، بھتہ خوری کا خاتمہ، یا یہ جو قبضہ گروپ ہے، قبضہ مافیا جس کو آپ کہتے ہیں، اب یہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ ہم ختم کرنے جا رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ میں یہ یقین بھی رکھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے اقدامات ہوتے رہے اور حکومت پنجاب جو ہے وہ اسی طرح سے فیصلے کرتی رہی، اور عوام کو بھی پھر اس پہ یقین ہوگا کہ انصاف کا جو نظام ہے وہ قائم ہو سکتا ہے، اور بڑے سے بڑا مجرم بھی اس کے شکنجے میں آ سکتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک ٹائم ایسا آ گیا تھا کہ لوگوں کا اعتبار جو ہے وہ اٹھ گیا تھا اس چیز کے اوپر سے، اور CCD اپنا کام کر رہی تھی، اور بہت سارے سوال ان کے اوپر بھی اٹھائے جا رہے تھے، اور خاص طور پہ کچھ لوگوں کی طرف سے چیلنجز دیا جا رہا تھا، بلکہ کہ جس دن آپ ہمیں تب پوچھیے گا، آپ ہمیں تب کہیے گا جس دن آپ یہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے خلاف آپ جائیں گے، ان کو صرف پکڑ کے ہی آپ دکھا دیں۔ مطلب آپ نے ان کو کیفر کردار تک تو کیا پہنچانے، آپ صرف ان کو پکڑ کے ہی دکھا دیں، ان پہ ہاتھ ڈال کے ہی ہمیں دکھا دیں تو ہم آپ کو مان جائیں گے، کیونکہ یہ ساری چیزیں پلانٹڈ لگتی تھیں، آرٹیفیشل لگتی تھیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور انہوں نے صرف پکڑ کے یا ہاتھ ڈال کے نہیں دکھایا اس دفعہ، بلکہ انہوں نے اس کو اس کے انجام تک بھی پہنچایا ہے، اور اتنا کوئک، اتنا جلدی۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پکڑے تو جاتے ہیں، جب ان کو پکڑ کے دبئی سے انٹرپول کے ذریعے یہاں پہ لے کے آئے تو کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ یہ اب پکڑا گیا ہے تو یہ اب مطلب چھوٹ جائے گا، یا یہ ان کے خلاف یہ آپریشن کیوں نہیں کر سکتے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کل رات کی یہ خبر تھی کہ رحیم یار خان سے ان کو لاہور لے کے آ رہے ہیں، اور ابھی جب آپ صبح اٹھے ہیں
تو ابھی میں بھی لیٹ یہ خبر رپورٹ کر رہا ہوں، ٹی وی چینلز اور پوڈ کاسٹ اس پہ کافی بن چکے ہوں گے، تو میں نے زاہد کو بھی بولا ہے، زاہد اس کو ایڈٹ کر کے ابھی لگا دے، لیکن ابھی تک آپ کو یہ خبر ہر بندے کو مل چکی ہوگی کہ جناب اتنی جلدی وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اور یہ کیس کیا ہے، اس کے لیے بہت ساری اپڈیٹس ضرورت ہوگی، وہ ایک اور پوڈ کاسٹ کے اندر ہم لوگ آپ کو ضرور بتائیں گے کہ معاملہ کیا ہوا تھا، یہ کہاں وہ ٹیپو ٹرکاں والا یا امیر بلاج کیس، قتل کیس، پھر احسن شاہ اس کا جو دوست تھا، یعنی سارے اس میں جو لوگ انوالو تھے وہ مارے جا چکے تھے، اور لوگوں کے یہی سوال تھے، لوگ ڈاؤٹس میں تھے کہ یار اصل جو اس کے اندر نامزد جو ملزم ہے وہ کیوں نہیں پکڑا گیا، یا اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ اس وقت گلاسکو بھاگ گئے تھے، اس کے بعد یہ دبئی چلے گئے، لیکن انٹرپول کے تھرو ان کو لے کے آئے اور پھر فائنلی کارروائی کر کے آج آپ نے یہ بھی خبر سن لی، اور یہ کریڈٹ بالکل جاتا ہے اس چیز کا۔ اور امید کرتا ہوں میں کہ حکومت پنجاب اور یہ جو قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں، جو سی سی ڈی ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ دیکھیں اختلافات کر لیں، لیکن ایک چیز آپ کو ماننی پڑے گی کہ سی سی ڈی نے کچھ ایسے اشتہاری، کچھ ایسے وانٹڈ، کچھ ایسے لوگوں کو انہوں نے ان کے انجام تک پہنچایا ہے، اور یہ اس سے پہلے 20-25 سال پہلے یہ نہیں ہوا تھا۔ اب اس میں مریم نواز کا پیچھے کریڈٹ جاتا ہے، یا آپ نے حکومت پنجاب کو دینا ہے، یا آپ نے ظفر سہیل چٹھا صاحب کو دینا ہے، یہ آپ دیکھ لیں، لیکن کریڈٹ جاتا ضرور ہے۔ جہاں اتنی چیزیں غلط ہو رہی ہیں، ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، وہاں اگر کچھ اچھا ہوتا ہے، وہاں اگر حکومت اپنا کام کرتی ہے تو اس کا کریڈٹ بھی اس کو جانا چاہیے۔ اور اس کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے مجھے نہیں لگتا، کیونکہ جب اتنے بڑے آپ مگر مچھ کو، یا اتنے بڑے اشتہاری کو، جب آپ جس سے بڑا کوئی اوپر ہو ہی نہ، جب آپ اس کا یہ حال کرتے ہیں، جب اس کا آپ یہ حشر کرتے ہیں نا، تو پھر ایک ایگزامپل سیٹ ہوتی ہے، پھر ایک مثال قائم ہوتی ہے، اور پھر لوگ بھی دیکھتے ہیں، تو پھر چھوٹے چھوٹے بدماش جو ہیں وہ ان کے لیے یہ کوئی چیز نہیں رہ جاتی کہ وہ ان کے اوپر ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ تو اس خبر کے بعد بہت سارا جو گینگ وار ہے وہ ویسے ہی مجھے امید ہے اب ختم ہونے والا ہے، لاہور میں یا پاکستان میں یہ جو قبضہ مافیا ہے، یا یہ جو قبضے کر لیتے ہیں، بھتہ خوری کرتے ہیں، تو میرے خیال میں اب یہ نہیں ہوگا ایسا۔ اور آپ کا اس کے اوپر کیا اوپینین ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کامنٹ سیکشن کے اندر بتا سکتے ہیں۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔